الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک ہم نے عطا فرمائی تھی موسیٰ کو کتاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شک میں مبتلا نہ ہوں ایسی کتاب کے ملنے سے، اور ہم نے بنایا تھا اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اور ہم نے بنایا ان میں سے بعض کو پیشوا، وہ رہبری کرتے رہے ہمارے حکم سے جب تک وہ صابر رہے، وہ ہماری آیتوں پر پورا یقین رکھتے تھے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار وہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن امور میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا یہ چیز ان کی ہدایت کا باعث نہ بنی؟ کتنی قومیں تھیں جن کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا، حالانکہ یہ چل پھر رہے ہیں ان کے مکانوں میں، بے شک ان میں کئی نشانیاں ہیں۔ کیا وہ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ کیا انہوں نے ملاحظہ نہیں کیا کہ ہم لے جاتے ہیں پانی بنجر زمین کی طرف، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے کھیتی، کھاتے ہیں اس کے ذریعے سے ان کے چوپائے، اور وہ خود بھی کیا وہ نہیں دیکھتے اور پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، فیصلہ کے دن نہ فائدہ پہنچائے گا کافروں کو ان کا ایمان لانا، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، پس منہ پھیر لیجئے ان سے اور انتظار کیجئے، وہ بھی منتظر ہیں۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا، جو منکرین تکبر اور غرور سے قیامت کو جھٹلاتے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے، ان کی روز قیامت دیکھنے والی حالت ہوگی، سر جھکائے فریاد کر رہے ہوں گے، یا اللہ تعالی، ہم نے سب دیکھ کر سن کر حقیقت پہچان لی، ہم کو اب موقع دیا جائے، اب ہم تیرے حکم کے مطابق زندگی گزار کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں آنا صرف ایک بار تھا، تمہارے نیک عمل سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ چاہے تو سب ہی ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا، انسان کو آزاد بنا کر اس کے اندر عقل رکھی، پھر اپنے رسولوں کو ہدایت دے کر بھیجا، جو اطاعت رسول کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ اپنے رب کے سامنے سربسجود رہتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ ان کے لیے ایسے انعامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جو لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ آج کے فرمان میں بھی اسی حقیقت کو واضح کیا گیا۔ موسیٰ کی مثال دی گئی کہ آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، اور آپ کی امت سے اللہ تعالیٰ نے ایسے اپنے بندے بنائے جو لوگوں کو راہ راست کی تعلیم دیتے رہے، اور اس طرح نیابت رسالت کا کام سر انجام دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کو پورا فرماتا رہا کہ ہدایت کی ضرورت مخلوق کے لیے ہر وقت پوری ہوتی رہے، لیکن یہ لوگ ایسے بدبخت ہیں کہ ان پرانے اثرات کو دیکھنے کے باوجود اب بھی انکار نبوت اور ہدایت کرتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ پرانے لوگوں کے کھنڈرات جگہ جگہ دیکھتے ہیں، پھر بھی ان کو خوف خدا نہیں ہوتا، الٹا مذاق کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ کا دن کب آئے گا جس سے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان کو کہہ دیں
کہ یہ فیصلہ کا دن تمہارے لیے خوشخبری نہیں لائے گا بلکہ تمہارے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ لائے گا جس سے تم ڈر کر دنیا میں آنے کی پھر مہلت مانگو گے۔ اگر باز نہیں آتے ہو تو پھر اس دن کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور پا لو گے۔ اس ہدایت سے اللہ تعالیٰ منکرین کو دنیا کے گزشتہ حالات اور واقعات سنا کر غلط عقائد سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تعلیم دے رہا ہے، اور یہ تمہارے سوکھے بطنوں کے لیے ایسی رحمت ہے جیسے بنجر زمین کے لیے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے۔ اگر قبول کرو گے تو دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوگے، اور اگر نہ قبول کرو گے تو دونوں جہانوں میں رسوا اور ذلیل ہوگے۔ گویا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے، اور اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں یاد الہی سے سینوں کو صاف کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔